یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب۔ کچھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ شخصیات سے ملاقات کرنے کے بعد ان کی فہرست بتاتے ہیں کہ فلاں سے بھی میری ملاقات ہوئی، فلاں سے بھی میری ملاقات ہوئی، فلاں بھی آئے میرے گھر، فلاں نے یہ مجھے دیا ہے۔ اگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کا بھی جو نا تحفہ یا وہ چیز سب کو دکھاتے ہیں، یہ میرے کو یہ تحفہ دیا انہوں نے، اور کوئی تصویر لے لیتا ہے تو اس کا بھی آئی پیڈ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے دکھاتے ہیں باقاعدہ، اور بار بار دکھاتے ہیں۔ اب کسی کو یہ دیکھ کر تو ہم بدگمانی تو نہیں کریں گے، لیکن اس طرح دکھانا اور بار بار بتانا، اس کی کیا نیتیں ہوں گی؟ یہ رجحان نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہی ہے۔ پہلے تو اس طرح ٹیبلیٹ یا موبائل کا دور نہیں تھا، تب بھی دیکھا تھا کہ جیسے ایک بہت مشہور نعت خوان سے ملاقات ہوئی تو یہ دعوت اسلامی بھی پتہ نہیں شروع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یا شروعات تھی، تو مجھے ایک فوٹو دکھایا اس نے، میرا صدر کے ساتھ فوٹو ہے، اب جیسے اس کو جنت کی سند نہ مل گئی ہو وہ سنبھال کے رکھا تھا، صدر کے ساتھ فوٹو ہے۔ اب صدر کے ساتھ فوٹو ہے تو صدر تیرے کو جانتا بھی نہیں ہوگا، تو پہنچ گیا ہوگا، تو بس یہ ایک مطلب اب صدر کیا، واٹ از صدر، یہ کیا ہوتا ہے یار؟ صدر ہوتا ہے، ہاں کیا ہوتا ہے یہ کوئی جنت میں نہیں لے جائے گا؟ صدر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ایک ملک کا صدر کا تعلق آخرت سے نہیں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ لا یعنی باتوں کے تعلق سے، فضول کاموں کے تعلق سے کافی تفصیل احیاء العلوم میں بیان فرمائی ہے، جس کو میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی ارشاد فرمایا انہی باتوں کو امام غزالی کے حوالے سے۔ پھر اس میں اعلی حضرت نے حواشی بھی شامل کیے ہیں۔ تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس طرح کے مطلب جیسے مثالیں دی ہیں کہ فضول بات کہ کوئی کہیں تفریح کے لیے گیا تو وہاں سینری تھی، پہاڑ تھے، تو وہ آبشاریں تھیں، تو اس طرح کے مطلب مختلف مناظر جس کو غالباً سینری بولتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا، اسی طرح بزرگوں سے ملاقات کا تذکرہ کرنا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں بالکل کوئی مبالغہ نہ ہو، جھوٹا مبالغہ نہ ہو، اور 100% گویا درست ہو شریعت سے، یعنی کہ سمجھو کہ یہ جو باتیں ہیں وہ من و عن وہ بیان کرتا ہے، تب تو یہ فضول ہے، یہ فضول ہے، لا یعنی ہے۔ اب اگر یہ اس میں جھوٹا مبالغہ کرتا ہے تو جھوٹ ہے، اب گناہ گار ہوگا، ورنہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں کی ملاقات کا بھی اس میں تذکرہ امام غزالی نے کیا ہے کہ اس میں بھی یہ کیوں ایسا کہنا چاہتا ہے۔ اب بزرگوں کی ملاقات کا اگر اس لیے کہنا چاہتا ہے کہ وہ بزرگ با فیض ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو بتا رہا ہے، یہ امام غزالی نے نہیں لکھا، میں اعلیٰ حضرت نے غالباً اس طرح کا لکھا یا میں اپنے طور پر، تو وہ کہ وہ بزرگ جیسے با فیض ہیں اور یہ ان کا تعارف کروانا چاہتا ہے تاکہ لوگ بھی ان سے برکتیں لیں، تب تو یہ اچھی نیت ہے، اس کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو کوئی اچھی نیت ہو جبکہ نیت کا محل یعنی موقع بھی ہو، تب تو وہ کہنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ یہ سینریوں کی باتیں جو کرتے ہیں
تو خالی سندھیوں کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ ہم تو فضول باتیں اتنی کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں. بھلے نا مکہ مدینے کی باتیں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں نیت تو اچھی چاہیے نا. جب تک اچھی نیت نہیں ہوگی تو وہ یا تو مباح ہے یا پھر ناجائز ہے. اب جیسے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تذکرے ملتے ہیں کہ اتنے حج کیے، اتنے حج کیے، پیدل حج اتنے کیے، تو وہ حضرات جو تھے نا وہ مخلصین تھے. تو ان کے نزدیک تحدیث نعمت یا دوسروں کے لیے رغبت کا سامان وہ ان کی اچھی نیت ہے. کوئی بھی بیان کرے ہم اس کو بدگمانی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. بزرگان دین پر تو بدگمانی کا سوچنا بھی نہیں ہے. تو یہ ان حضرات کی اچھی نیت ہے. ہم جو اپنی کریں کہ میں نے اتنی بار حج کیا، میں نے اتنی بار عمرہ کیا، میں اتنی بار بغداد شریف گیا، یا میں بغداد شریف گیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے حج کیا، میری جو میں بول رہا ہوں اس کی نیت کیا ہے یہ مجھے دیکھنا ہے. اب اس لیے میں بول رہا ہوں تاکہ لوگ بولے ہیں ماشاء اللہ واہ پگار مل گیا اپنا، بہت مزہ آ گیا. یہ تو مذموم نیت ہے. یا میرا لوگ احترام کریں، میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، اس کو پکڑ کے بول رہے ہیں تو لوگ بولیں میرے لیے دعا کرنا، میرا بچہ بیمار ہے، کوئی بولتا میری امی بیمار ہے، آپ دعا کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ پھول رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اپنی فضیلت بنا رہا ہے. بس نیت کے باب کی طرف یا نیت والے جو مضامین ہیں اس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یا کسی وجہ سے بتائی نہیں، جیسے کوئی بزرگ ہے اس کو بتایا کہ نیت یہ کہ ان سے دعا کرواؤں کہ میرا سفر بخیر ہو، ادب کے ساتھ میرا سفر ہو. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے پر رخصت کیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. یہ مضمون کی حدیث شریف ہے. یہ وہ ہے کہ جن کا فرمانا، جن کا عمل دلیل ہے ہمارے لیے. تو یہ کوئی کہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ معاذ اللہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہر ایک اپنی نیت کو دیکھے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں. ابھی ایک گھر میں جانا ہوا شخصیت کے، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا کہ فلاں عالم بھی میرے گھر آئے تھے، ان کا نام بتایا، پھر فلاں عالم کا بتایا، ایک پیر صاحب کا بتایا، فلاں کھلاڑی بھی آ چکے ہیں، اور یہاں تو جو نا شہزادے حضور بھی آئے میرے گھر میں، انہوں نے اسی جگہ پہ کھانا کھایا ہے. تو کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ ہم گئے تو وہ آپ کا نام سب سے پہلے بتاتے ہیں، آپ نے تعزیت یا عیادت کے لیے گھروں میں جانا ہوا ہے آپ کا، تو وہ بتاتے ہیں حضرت صاحب بھی آ چکے اور اسی جگہ بیٹھے تھے، اور فہرست بتاتے ہیں. ہم تو خیر حسن ظن رکھیں گے ان سے، لیکن نیت کیا اس میں بنے کہ کھلاڑی آیا، فنکار آیا، عالم آئے، اس میں کیا نیت؟ اب یہ باپا یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں یا کوئی ایسا مشہور کسی گھر پہ گیا ہے اور وہ اگر کہتا ہے چار آدمی کو کہ یار میرے گھر پہ باپا آئے ہیں، حضرت صاحب آئے ہیں، امیر اہل سنت آئے ہیں، یا ان کے شہزادے آئے ہیں، فلاں مفتی صاحب میرے گھر پر آئے تھے، فلاں عالم صاحب میرے گھر پر آئے تھے، تو اب کیوں نہیں بولے گا یار؟ مطلب غلط تھوڑی بولتا ہے، گئے نا بھائی، تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ میری مطلب اپروچ ہے بڑے بڑوں تک. اچھا چلو اپروچ ہے تو کیا اس میں اپروچ ہے تو کیا نہیں ہو سکتی اپروچ؟ اپنے واہ واہ اور کیا. اگر نہیں ہو یہ تو آپ تو باپو آپ جب ماحول میں بھی شاید نہیں ہوں گے، دعوت اسلامی کے میں جن دنوں جاتا تھا نا تو مجھے بھی بتاتے تھے کہ ہمارے گھر پہ فلاں 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 آ چکے ہیں، تو میں بھی سوچتا تھا کہ اب ایک نام کا اضافہ ہو گیا جی. اب کوئی آئے گا تو اس کو بولیں گے کہ یہ بھی آیا تھا. نہیں آپ یہ دیکھیے باپا، عموماً اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے یہاں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو رکھ رکھاؤ والے بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں آپ نہ ایسے اتفاق کریں، یا پھر یہ ہوتا ہے باپا کہ اس طرح کے لوگ مذہبی لوگوں کے علماء مشائخ ان کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے، خاطر مدارت کرنے والے، ان کی عزت اور ان کی محبت کرنے والے اور بڑے بچھنے والے ہوتے ہیں. آپ نے بھی اس کا مطلب کہ مطلب کیا ہوگا؟ تو ایسے لوگ کیا ہے تو بولتا ہے نا بھائی، نہیں کیا ہوتا تو کیوں بولتا ہے؟ یہ میرے چاند وہی بات ہے کہ اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا، بری نیت ہے تو جیسی نیت میں خرابی ویسی اس کی خرابی، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو مباح. اچھا وہ نیت جس سے گناہ ملے گا، چلو
ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ ہم کو گناہ سے بچائے، آمین۔ اب آپ یہ بتائیں، ایسی کوئی نیت بتائیں کہ بھائی ایک شخص بزرگ ہے، میں بولتا ہوں 4 آدمی کو کہ یار یہ آئے میرے گھر پر، تو اب ایسی کون سی نیت ہے کہ جس کو رکھ کر، بولوں گا تو نہیں کہ میری یہ نیت ہے، جس کو رکھ کر اگر میں اظہار کرتا ہوں تو میری شرعی گرفت ہوتی ہے؟ علماء اور مشائخ کا یہ بیان کرتا ہے کہ فلاں علماء میرے یہاں تشریف لے آئے، جی، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ بزرگوں کا فیض ہے مجھ پر اور میرے غریب خانے پر فلاں بزرگ آئے، یہ نیت اچھی ہے، کار ثواب ہے، ثواب ملے گا؟ ہاں، اس نیت سے ثواب ملے گا۔ اچھا، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اگر یہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو بڑے بڑے علماء آتے ہیں، تو اس سے اظہار یہ کرنا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ علماء کا بڑا احترام کرتا ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کا مقام بنے کہ یہ علماء کا بڑا احترام کرتا ہے، تو یہ ریا، اچھا یہ ریا کی قسم میں لے کے جائیں گے؟ کاری ہی ہونا سمجھ میں تو آتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ریاکاری جو ہے نا یہ عبادت میں ریاکاری ہوتی ہے، تو کیا یہ عمل کو وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ عالم کی زیارت کو تو حدیث شریف میں سرات کے ساتھ عبادت قرار دیا، تو اب یہ کہ عالم کو گھر پہ لا کر اس کی خدمت کرنا اور زیارت کے ساتھ ساتھ یہ کیوں نہ عبادت ہوگا؟ تو اب یہ کہ اس کا تذکرہ یہ کیوں کرتا ہے، نیت پر ہے، سارا معاملہ نیت پر ہی وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، اور کچھ بھی نیت نہیں ہے تو پھر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے بابا کہ کسی کی کوئی نیت ہی نہیں ہو؟ بالکل، ہمارے اکثر کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی نیت ہی نہیں ہوتی۔ اب رہا کھلاڑی یا فنکار یا گلوکار، فلاں ہمارے گھر پہ آیا تھا، تو اب اس میں تو کوئی دیکھیں اچھی نیت تو ایسی یہی صورت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا وہ شخص ہو کہ مبلغ ہو اور وہ اس لیے کہتا ہو کہ فلاں میرے پاس کھلاڑی ہمارے گھر پہ آئے تھے اور میں نے ان کو نیکی کی دعوت دی تھی، یا ہمارے یہاں مدنی حلقہ ہوا تھا اس میں کھلاڑی بھی آیا تھا، اور یہ نیت یہ ہو کہ میں جیسے دعوت اسلامی والے اس طرح کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو کہ بھئی ان کے یہاں کھلاڑی بھی پہنچتے ہیں اور یہ کھلاڑیوں میں بھی دین کا کام کرتے ہیں، گلوکاروں میں، شوبیز والوں میں، تو اب یہ نیت ہے اور اپنی واہ مقصود نہیں ہے تو کار ثواب ہے اس کا، لیکن خطرہ ہے۔ ہاں، کیونکہ مبلغ کا اس معاملے میں اظہار کرنا کہ میں نے فلاں جو کھلاڑی یا جو بھی اس طرح کے گلوکار فنکار تھے میں نیکی کی دعوت دی، تو یہاں اس کو اپنی نیتوں کی درستی بہت کا ضروری ہے اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس شعبے میں تو جب تک پوری تربیت نہ لینا بالکل قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ ان مجلس والوں کو تو اللہ کرے کہ مجھے یہ سعادت ملے اور یہ مجھے قبول کریں تو میں ان کو سمجھاؤں یار، کیونکہ یہ بولتے ہوں گے ہماری فلاں فلم ادھوری ہے، دعا کر دو پوری ہو جائے، فلاں فلم کا لائسنس اٹکا ہوا ہے وہ ہم کو مل جائے، اور ایسی باتیں کرتے ہوں گے جس میں دعا کرواتے ہوں گے، کوئی بعید نہیں ہے کہ بعض انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کر پیٹ تھپک دیتے ہوں گے، تو یہ تو تباہی مچ جائے گی آخرت کے لیے۔ اصل اس مجلس کی طرف جو جن کا رجحان ہوتا ہے نا، وہ ان کا مخصوص ایک کیٹیگری ہوتی ہے، بھلے ہوتے ہمارے اس طرح بھائی ہے لیکن ان کی مخصوص کیٹیگری ہوتی ہے، عام طور پہ قافلوں سے دور، مدنی مذاکروں سے دور، اجتماعات میں بیانات سننے سے دور، وہ ایک کام چاہیے تو ایک کام مل جاتا۔ جو کھلاڑی، گلوکار اور اس طرح کے جو طبقہ ہے، ان سے جن کے رابطے ہمارے دعوت اسلامی کے تحت ایک مجلس ہے جو مجلس برائے کھلاڑیان وغیرہ کے حوالے سے جو چل رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو کھلاڑی ٹائپ کے یا جو گلوکار یا اداکار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کئیوں سے ملتے ہوں گے، کئیوں کو اپنے اس طرح کے نامکمل پروجیکٹ، نامکمل کام یا اٹکن کے حوالے سے کہتے ہوں گے، تو ایک مذہبی شخص اگر ان سے رابطہ یا واسطہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کو اپنا تحفظ کیسے کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے، اور جو ان کاموں کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اس پر آپ تو ظاہر ہے کوئی بھی دعا کے لیے اس طرح کی دعا کے لیے کہے نا تو اس وقت بہت سنبھلنا ہوگا۔ میرے پاس کچھ لوگ اس طرح کے آئے جی کہ جن کو کچھ تھی ترکیب، اب میں کوئی اشارہ نہیں چھوڑتا اس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک اسی سے بہت یعنی کہ ایسے لوگ تھے وہ کہ اگر وہ کسی سے ہاتھ ملا لینا تو یہ خوشی کے ہمارے نیند نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔
ऐसे बड़े लोग मेरे पास आए थे। ये बहुत कोशिश की कि आप बस दुआ कर दें, आप दुआ कर दें, हम ये इसमें मतलब कामयाबी है। मैं जवाब देता ही नहीं था, शायद ये समझ गए थे और फिर ये हुए बुरी तरह नाकाम। मैंने बदुआ भी नहीं दी, लेकिन मैं दुआ कैसे दूं यार, मैं जब एक काम को मतलब सही समझता ही नहीं हूँ तो क्या दुआ दूं। लेकिन ऐसे मौके में फंसने का मसला बहुत होता है, तो ऐसों से आमतौर पर मैं कतराता हूँ कि मेरे को मतलब घूम फिर के बोलेंगे दुआ करो कि हमारा ये काम हो जाए। अब वो हम इनको एकदम छूट से बोल नहीं सकते कि ये काम तुम कर रहे हो गलत है, कि अगर ये कहेंगे नहीं गलत है तो फिर ये थोड़ा बहुत नेकी की तरफ आते हैं ना, उसमें भी शायद चले जाएंगे। इनको पहले तो हम नमाज की सुन्नत की बात करते हैं कि है तो मुसलमान, अब एकदम से इसके मुंह से निवाला छीनेंगे कि तुम्हारा ये रोज़ी तुम्हारी सारी हराम है, तो ये तो फिर आएंगे ही नहीं हमारे पास। हाँ, ये पूछेंगे जब कि हमारा ये काम कैसा है तो फिर बताएंगे। जैसा कि एक ने पूछा था जी जी आपसे अपने काम के बारे में, और बिल्कुल सराहतन आपसे पूछा और आपने सराहतन उसको हुक्म शरीयत बयान कर दिया था, वो मैं वहाँ था उस वक्त। लेकिन एक आम इस्लामी भाई की बात में और आपकी बात के वजन का बहुत फर्क है ना। अब वो दूसरा इस्लामी भाई, जैसे मैं तो अब मुझे बोलते रहे दुआ करो दुआ करो, मैं आगे पीछे होता रहा बातों में, इनको हर एक तो इनको घुमा नहीं सकता ना टाल सकता है ना बोल सकता है। बाद होगा तो मेरे को तो ऐसा भी कोई वाकयात याद नहीं, मैं ना भी बोल देता हूँ, इसके लिए मैं क्या दुआ करूँ तुम्हारे इस काम के लिए। तो मेरा एक वाकई वजन अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन हर एक का वजन नहीं होता ना। हर एक के पास कोई चलकर इस तरह आता है, बकिया के पास लोग जाते हैं। ये इसमें भी बहुत फ़र्क है कि आप किसी से मिलने गए और कोई आपसे मिलने के लिए आया, तो यहाँ भी एक फ़र्क पड़ जाता है कि सुनने वो आने वाला बाज़ार सुनने की नीयत लेकर आता है तो वो सुन कर जाता है। एक बार ये याद आया चुटकुला मुझे, यार ये भी यार, मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, ये मेरे लिए उम्मे जाके हमले वाली बातें मेरे पास आया। ये सब ये ना अपने फजाइल बयान करने वाली बात है, टॉपिक चेंज करो यार। नहीं कर तो दे, हम बयान तो करें ना, अभी अलग बात है ना, अभी हम तो सुन लेंगे। वो एक कोई ऐसी शोबिज, जब शोबिज और शोपीस तो मैंने अभी सुना, हाल ये मदनी चैनल पर चला था, मैंने कभी नहीं सुना था कि ये शोबिज कहलाते हैं। तो वो कहीं पंजाब में जब काफिले में, बहुत पुरानी बात है, हम थे, और यानी कोई 25 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल इसको, 20-25 साल इस किस्से को। तो वो कोई बहुत बड़ा आदमी था लोगों के बकौल, वो आया और उसने, वो कोई मुतासिर होगा पहले से, दूसरे कुछ तारीफी कलेमात कहे, तो मैंने कहा मेरे पास मिट्टी नहीं है वरना आपके मुंह में डाल देता। एक आदमी ने तारीफ किया, उसके मुंह मिट्टी डालोगे। एक हदीस शरीफ में ये मजमून है कि जब तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम उसके मुंह में मिट्टी डाल दो। ये मजमून हदीस शरीफ का है एक। खैर, तो वो यार था शोपीस या शोबिस वाला, लेकिन था समझदार। इन मानोगर कि वो मुझसे नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि मतलब बिल्कुल सेट रहा, और उसने बोला हाँ एक वो हज़रत अली का कौल है, और इस तरह उसने कहा कि मिट्टी डाल दो, और ये कुछ इसने खुद ही अपने तौर पर कहा। लेकिन है जो मुझे याद पड़ता है फरमान मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इह्या उल उलूम जिल्द 3, बिस्मिल्लाह जल्ल जलालहू। वो हदीस शरीफ वो इह्या उल उलूम में मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द 6 की एक हदीस शरीफ नकल की गई। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उग़सुत तुराब फ़ी वुजूहिल मादिहीन, यानी तारीफ करने वालों के मुंहों में मिट्टी डालो। तो अभी है कि हमारी तो जब तक तारीफ नहीं करे तो अपने को तो खाना हज़म नहीं होता यार, तारीफ नहीं करे तो मज़ा नहीं आता, तारीफ ना करने वाले मज़ा नहीं आता यार। हमारी हौसला अफजाई नहीं की, हमने इतना ये किया वो किया, ये कारनामा किया, 12 माह सफ़र किया, काफिले में 30 दिन सफ़र किया, ने खाली सुन लिया, पीठ नहीं ठोकी हमारी। ये हमारी हालत है। अभी जो फनकारों का इज्तिमा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें कईयों ने नियतें की, काफ़िले की भी नियतें की, तौबा भी कुछ नहीं की, बल्कि आपने एक पे जो दम किया था, दुआ भी दी थी। तो उसने 2 दिन बाद फ़ोन किया, फैज़ान मदीना आ गया कि मैं शोबिस की दुनिया छोड़ता हूँ मैं, और वो गुलकार और इसी तरह के। ये अभी जो हाल में आए थे
وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر چاند ستارے تسبیح ہے خشک و تر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ایک پھول و ثمر ہے اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے عقل مندانو پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں عقل مندانو پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں مرشد دے سنگ تریے تے تانگل بن دی اے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے سینہ روشن کریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد مرشد کریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے مرشد مرشد کریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے سر نظرانہ کریے سر دے سائیں تو سر نظرانہ کریے سر دے سائیں تو جان تلی تے دھریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو مرن تو پہلا مریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا پیر سنبھل کے دھریے تے تانگل بن دیئے پیر سنبھل کے دھریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے سو گلاں دی اکو گل
گل تنویر میاں سو گلاں دی اکو گل تنویر میاں سچی توبہ کریے تے تاں گل بندی اے سچی توبہ کریے تے تاں گل بندی اے اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی اے کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بندی اے اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی اے کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بندی اے اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی اے کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بندی اے عقل مندانوں پٹھیاں سوچاں لے ڈبیاں عقل مندانوں پٹھیاں سوچاں لے ڈبیاں مرشد دے سنگ تریے تے تاں گل بندی اے کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بندی اے اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی اے کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بندی اے عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. آئیے خیرات مدینہ سوغات مدینہ. میں میزبان ہوں، آپ مہمان ہیں. میزبان میں نہیں، واقعی میں میزبان ہوں، خدمت کروں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. برکات مدینہ سوغات مدینہ لوٹ لو فیضان مدینہ. آؤ میزبانی ہے، آئے مہمانی ہو. اللہ دکھائے دربار مدینہ. گلزار مدینہ چمنستان مدینہ لوٹ لو فیضان مدینہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی رہوں باوضو میں صدا یا الہی. لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور امامہ ہو سر پر سجایا الہی امامہ ہو سر پر سجایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت نورانی شخصیت ہے اور یہاں آ کے بہت اچھا لگا. ایک تو یہ دینی اعتبار سے بھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے مس کیا ہے ایسی محفل ہوں. بہت اچھا لگا، روح پرور مناظر تھے، بہت اچھا بیان فرماتے، تو اچھا لگا. عمر دراز کرے اللہ تعالی حضرت کی. جیسے جیسے ٹائم ملتا رہے گا آئیں گے ہم انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کچھ سیکھتا ہے انسان
اور حاصل کرتا ہے. ہم نے تو حاصل کیا اور کریں گے انشاءاللہ آگے. خدا کرے کہ یہ چینل بھی فیضان مدینہ بھی اتنا چمکے, پوری دنیا میں روشنی پھیلے اس کی, اللہ کرے. فیضان مدینہ آپ آئے, کیسا لگا فیضان مدینہ آپ کو؟ بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. اور بابا جان نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جو کھانا ہمیں کھلایا ہے, سبحان اللہ. مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے, یقین جانیے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا اب تک کہ میں ان سے ملا ہوں, ان کے ہاتھوں سے میں نے نوالا کھایا ہے, اور میرا یہ خواب جو ہے کبھی ٹوٹے ہی نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں. آئندہ اگر ہم پورے پاکستان کے فنکاروں کو جمع کریں تو اس میں کیا امید رکھی جائے آپ سے؟ جس کو فیض حاصل کرنا ہے وہ فیضان مدینہ آئے گا. یقین جانیے کئی دنوں سے ارادہ ہو رہا تھا کہ میں فیضان مدینہ جاؤں اور صرف اجتماع میں شرکت کروں, لیکن اللہ کی اتنی کرم نوازی ہے کہ شرکت کیا, امیر اہل سنت سے گلے بھی ملنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی خاص کرم نوازی ہے ہم پر. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی عید ہے, کوئی ایسا سما ہے خوشی کا, ایک چینج ہے. روزانہ میں رات کو جاتا ہوں, جب مدنی چینل دیکھتا ہوں تو تمنا ہوتا ہے ایک میں سے قریب سے کبھی ملوں یا ہاتھ ملاؤں, لیکن حضرت صاحب سے. تو آج ایسا موقع ملا ہے تو گلے بھی ملا دیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے کھانا بھی کھلایا. میں تو سوچ رہا ہوں اس وقت جو ایسا محسوس ہو رہا تھا, میرا دل تو نہیں جا رہا باہر بھی جانے کے لیے, میرا دل چاہ رہا ہے میں یہیں بیٹھ جاؤں, فیضان مدینہ میں بھی یہیں بیٹھ جاؤں. یہی سب چیزیں, باقی باہر کی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اب میرے پاس کوئی یہ لفظ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے حضرت الیاس قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا, میرے گھر کے لیے کھانا دیا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے باپ سے بہت پیار کرتے تھے. اس سے بڑی مجھے سعادت کیا ملے گی. مدنی چینل پر ہم مذاکرہ سنتے تھے اور سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے, لیکن آج جو یہاں بیٹھ کر جو مذاکرہ سنا اور حضرت صاحب کو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ قریب سے دیکھ رہے ہیں. تمام آرٹسٹوں نے ایک ہی بات کی, حضرت صاحب نے کمال کیا ہے کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھے اور کتنے پیار سے ہمیں گلے لگائے اور دعائیں دی. ان لوگوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم قافلے میں بھی جائیں گے اور سنت بھری محفلوں کو ہمیشہ اٹینڈ کریں گے. بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں محکم رکھے, ہمارے حضرت صاحب کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر رکھے. فیضان مدینہ میں کوئی ایک بار آ جائے اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں نہیں آتا رہوں گا تو وہ شاید بد نصیب ہوگا. ایک دفعہ آنے کے بعد ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل آئے, مسلسل حضرت صاحب سے ملاقات کرے, مسلسل حضرت صاحب کی وہ باتیں سنیں. بس ایک دل میں تہہ کر کے آئے, جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ نیت کر لو تو انشاءاللہ سب بیڑا پار ہوگا. باپا جان نے جس پیار سے ہماری میزبانی کری تھی اور جس طرح ہم نے دیکھا باپا جان خود ہمیں کھانا سرو کر رہے تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے لیے زندگی میں یہ موقع, ملاقات کا اس طرح موقع آئے گا اور باپا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے. آج وہ میرا خواب پورا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے باپا جی بیٹھے ہیں اور آ رہے ہیں, پھر میں گلے لگ رہا ہوں ان سے, پھر ایک دم رو پڑا. پتہ نہیں میں ایسا جیسے کبھی ملا ہی نہیں, پھر لگ گیا گلے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, بس اندر سے کوٹ کوٹ کے بعد ہونے لگ گیا. بس پھر اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کھانا کھلایا. یہ دن تو میں کبھی بھولوں گا ہی نہیں. انشاءاللہ اب یہ چاہتا ہوں کہ روزانہ میں باپا کے ہاتھ سے کھانا کھا لوں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہمیں اس ولی کامل کا نہ صرف دیدار بلکہ فیض قربت نصیب ہوئی, جن کے فیض سے لاکھوں امام سجے, لاکھوں نمازی بنے, جن کے ایک دیدار کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ترستے ہیں. ان کا الحمدللہ آج ہمیں فیض نصیب ہوا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فیضان مدینہ آیا اور کہا کہ میری جاب کا یا کچھ ایسا سلسلہ ہے, مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. تو ہم نے 3 دن کے قافلے کی ترکیب بنائی. تو آخری اطلاع تک تو یہی تھی کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا یہ اجتماع جو ہوا تھا مدنی مذاکرہ فنکار, اس نے یہ توبہ بھی کر لی تھی اور بیعت بھی کی تھی, اور الحمدللہ اس میں مطلب آخری اطلاع تک تو انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا, میں توبہ کرتا ہوں. آپ نے جو توجہ دلائی, نیتیں جو آپ نے فرمائی ابھی, واقعی میں اگر اچھی نیتیں ہوں تو یہ بچت ہو سکتی ہے, ورنہ تو بہت آزمائش. ایک چپ سو سکھ, پہلے تولو بعد میں بولو. تو کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم مطلب یعنی کہ اس اللہ کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں. ہم یار ایک مستحب کام کرتے ہیں نا, تو بعض اوقات کئی حرام کام اس میں ایسے گلے پڑتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ, خدا کی پناہ, خدا کی پناہ. اللہ ایمان سلامت رکھے. اور کم بولنے کی عادت پڑ جائے نا, جو زیادہ بولتا ہے نا بس تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جو زیادہ بولے گا غلطیاں زیادہ کرے گا, کم بولے گا اس کی کسی حد تک بچت ہے. وہ مقولہ بھی ہے نا کہ جو زیادہ بولتا ہے
वो ज़्यादा गलतियाँ करता है, यानी जो ज़्यादा बोलेगा उसकी गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी। ये समझ में भी आता है, ज़्यादा बोलेंगे तो ठग करके दिलादारी हो जाएगी, ठग करके तंज निकल जाएगा, ग़ीबत हो जाएगी, किसी का मजाक उड़ जाएगा, किसी पर फबती की सूरत बन जाएगी, या कोई खामा दिल में ले लेगा कि मुझे सुना रहा है, हालांकि बोलने वाले को पता भी नहीं होता और वो रूठ के बैठ जाएगा। बोलने में बहुत मसाइल है यार, मसाइल ही मसाइल है। अल्लाह नसीब करे कि बस हम कम गोई पर आ जाएं, सिर्फ ज़रूरत की बात करें, काश कम अल्फाज में उसको भी निमटाएं और बोलने से पहले थोड़ा हम रुक जाएं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की आदत करीमा थी, जब इनको कोई मसला पूछता तो फ़ौरन जवाब नहीं देते थे, थोड़ा ठहरते थे, गौर फरमाते, फिर जवाब इरशाद फरमाते। और हम लोग तो बस सामने वाले का सवाल पूरा सुनने का भी मतलब हमारे अंदर उस बर्दाश्त नहीं होती कि पहले जवाब मौजूद होता है हमारे पास। तो ये कि जब भी बात करनी हो, काश ऐसा हो जाए कि पहले गौर करें, बोलूँ ना बोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ, फिर ज़रूरत हो तो बोले, वरना काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। आपने अभी जो गुलकार, मौसीकार, ये अदाकार वगैरह के हवाले से जो इस्लामी भाइयों को जो जहन देने की कोशिश की, मजहबी तबके को जहन देने की कोशिश की, चूँकि हमारे यहाँ हमारे माशरे में इनको बड़ी अहमियत दी जाती है और ख़ुद ये भी अपने काम को पता नहीं बुरा समझते हैं कि नहीं समझते कि इसको किस तरह ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ निस्बत करते रहते हैं। तो अगर आप उस तबके तक कोई एक आध ऐसी बात या रिवायत पहुंचा दें जिससे उनको इस बात का एहसास हो कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और इन गलत कामों की निस्बत एक अच्छे जानिब करना, कि तो ये कैसा? वो एक रिवायत अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सैयदना सफ़वान बिन उमय्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अम्र बिन मर्व आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरी तकदीर में शकावत यानी बदबख्ती लिख दी है और मेरा ख्याल है कि मेरे पास सिवाय अपने हाथ में दफ बजाने के कमाई का और कोई ज़रिया नहीं है। आप मुझे इस किस्म के गाने की इजाज़त दें जिसमें बेहयाई के कलेमात ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगा और न तुझे इज्जत देकर तेरी आंखें ठंडी करूंगा। ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह ने तुझे पाक और हलाल रिस्क दिया और तूने अल्लाह के हलाल किए हुए रिस्क के बदले में अल्लाह के रिस्क में से हराम को इख्तियार कर लिया। मज़ीद फरमाया, अगर मैं तुझे पहले मना कर चुका होता, यानी अब तू यानी कि फिर भी इजाज़त तलब करता, तो मैं तुझे सदा देता, मेरे पास से उठ जा और अल्लाह ताला से तौबा कर, और अगर तूने इसके बाद गाया बजाया तो मैं तुझे सख्त दर्दनाक सज़ा दूंगा और तेरा सर मूंड दूंगा और तुझको मुसला करूंगा, यानी नाक कान या दीगर आज़ा काटना, यह मुसला कहलाता है, और तुझे तेरे घर से निकाल दूंगा और तेरे माल असबाब को मदीने के जवानों के लूटने के लिए मुबाह कर दूंगा, जायज़ कर दूंगा। यह सुनकर अम्र वहाँ से इस कदर ज़िल्लत और रुसवाई के साथ उठा जिसे अल्लाह ही जानता है। जब वो पीठ फेर कर चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही लोग नाफरमान हैं, इनमें से जो शख्स बग़ैर तौबा के मर गया, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन इसी तरह नंगा और मुखन्नस यानी हिजड़ा उठाएगा, जिस तरह दुनिया में वो लोगों से अपना सित्र नहीं छुपाता था, जब भी खड़ा होगा तो मदहोश होकर गिर पड़ेगा। ये सुनन इब्ने माजा के हवाले से बयान करदा रिवायत आपने सुनी। इस हदीस
میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو وہ گانے باجے کے خوگر ہوتے ہیں اور اس کی کمائی کھاتے ہیں اور شوبز کے شعبے میں رہ کر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور معاذ اللہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے. یہ کرم نہیں ہے. اگر تمہاری فلم کامیاب ہو گئی, تمہارا کوئی گانا چل پڑا یا کوئی 4 پیسے ہاتھ میں آ گئے, ان ذرائع سے تو یہ خدا کی قسم یہ کرم نہیں ہے, یہ تمہارے لیے غضب ہے, غضب. یہ شہرت تو کرم بولتے ہیں پاپا. جو دنیا میں ان کو شہرت ملی, دنیا میں جو ان کو عزت ملی, ان کے جانے پر جو لوگ تالیاں بجاتے ہوں گے, جو ان کے آگے پیچھے آٹوگراف کے لیے دوڑتے بھاگتے ہوں گے اور ان کی فوٹویں گھر پہ لگاتے ہوں گے, پھر ان کے نام پر اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے نام رکھتے ہوں گے, ان کی طرح ہیئر اسٹائل بناتے ہوں گے, تو ان کو یہ مطلب یہ بولتے کہ یہ جو کچھ عزت ملی ہے نا, یہ عزت, یہ کرم ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. شہرت ہونا اگر کوئی یعنی کہ دلیل ہوتی تو شہرت تو یزید کو بھی حاصل ہے, ابو جہل کو بھی حاصل ہے. شیطان تو اتنا شہرت یافتہ ہے کہ کون ہے جو شیطان کو نہیں جانتا, اس کا تعارف کس سے نہیں ہے شیطان کا. تو شہرت ہونا یا اگر عزت بھی ہے تو لوگ عزت تو اب ایک سے ایک کھلے غیر مسلم ہیں, لوگ ان کی بھی عزت کرتے ہیں. ابھی کوئی کسی غیر اسلامی ملک کا غیر مسلم وزیر اعظم آ جائے اسلامی ملک میں تو اس کی بھی لوگ واہ واہ کریں گے اور فوٹویں کھنچوائیں گے اور وہ اس کو مطلب یعنی کہ میڈیا پر بڑا مقام ملے گا, اس کی دعوتیں ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا. تو یہ عزت کس کام کیا؟ باپا ان سے کیا مطلب یہ رکتے ہیں تو کیا جیب میں آئے گا, یہ کرتے ہیں تو کیا جیب سے جائے گا؟ دیکھو نا, ایک ایسے شخص کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر وہ ڈانٹا, جی باپا, اور اس قدر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا بولنے کی اجازت ہے جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہوں, اور اب جو گانے بولے جاتے ہیں اس میں تو بے حیائی سے بھرپور ہوتے ہیں, بلکہ معاذ اللہ کفریات تک بھی بسا اوقات ہوتے ہیں. تو یہ ان کو اجازت کیسے ملے گی؟ پاپا پھر یہ جو نا یہ گلوکار یا فنکار اداکار پھر یہ جو نا خیرات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب فلاں دادا کے نام کی مسجد بنا دے نا, یہ پیسے لے لو, اور وہ پیسے آمدنی جو ہوتی ہے بظاہر یہی وہ اظہار کرتے ہیں ہمارا تو یہی کام ہے, فلم اور شوبز اور کوئی کاروبار اور کچھ نہیں ہے. عمرے پہ بھیج دینا کسی کو ہمارے ان پیسوں سے, کسی کو حج کرا دینا, یہ مسجد بنا دینا, یہ صفحے ڈال دینا. تو اس طرح کے لوگوں سے مسجد کے لیے یا عمرے کے لیے یہ دیتے لینا یا ان سے مطالبہ کرنا کیسا؟ جب تک ہمیں یقینی معلومات نہیں ہے کہ وہ ہمیں کون سی رقم دے رہا ہے, اس وقت تک اس رقم کو ہم حرام نہیں کہیں گے. عین ممکن ہے کہ اسے یہ رقم ترکے میں ملی ہو, اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے اس کو ویسے ہی تحفہ دیا ہو جس کا تعلق یہ گانے بازی کی اجرت وغیرہ سے نہ ہو, تو خالص تحفہ جو دوست ایک دوسرے کو دیتے ہیں گفٹ. تو اس لیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک اس رقم کو ہم حرام نہیں کہیں گے. تو چندہ لینے میں ایسو سے کوئی حرج ان مانو کر نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ یہ قرض لے کر چندے میں دے رہے ہوں, یا تو قرض لے کر بھی اگرچہ 100% ہی کسی کا حرام کی کمائی ہے, لیکن ہمیں جس نے دیا قرضہ لے کر دیا تو یہ قرضہ جو لیا یہ حرام نہیں ہو جائے گا. یہ قرضہ اس نے جو لیا وہ حلال کا پیسہ ہے. تو اس لیے وہ جو رقم دے رہا ہے یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ یہ حرام ہے؟ اس لیے ہم اس کو قطعی حرام نہیں کہہ سکتے. بہت سے لوگ کھانا اور نیاز بھی ان کے گھروں میں نہیں کھاتے کہ یہ گلوکار ہے, فنکار ہے, یا یہ فلاں سودی بینک میں ان کی جاب ہے, تو کھانا بھی نہیں کھاتے, نیاز بھی نہیں کھاتے. اور ایک جگہ ایسا ہوا ہے کہ وہ نیاز کو انہوں نے ضائع بھی کر دیا کہ یہ فلاں مطلب سودی بینک میں آفیسر ہیں تو ان کا تو ایسے ہی پیسہ ہوگا. تو یہ نیاز کو ضائع کرنا اس بارے میں بھی فرما دیں. یار اس میں تو اور بھی گنجائش ہے, بہت گنجائش ہے اس میں, کہ اس میں عقد اور نقد کہ ان کے جو طے ہوا, جو بات کی گئی وہ ہوا عقد, ٹھیک ہے نا, اور پیش کرنا وہ ہوا نقد.
تو اس کو میں آپ کو موٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، آسان الفاظ میں. اب جیسے کہ یہ 100 کا نوٹ ہے اور یہ نوٹ کسی کی جیب کاٹ کر حاصل کیا گیا ہے یا یہ رشوت میں ملا ہے، حرام قطعی ہے یہ جو نوٹ ہے. اب یہ نوٹ 100 کا، یہی نوٹ سیم یہ رشوت میں ملا ہے تو یہ حرام قطعی ہوا اور اس پر قبضہ بھی ثابت نہیں ہے جس کو ملا. تو اب اسی حرام کے نوٹ سے کہا کہ اس کے بدلے مجھے آپ وہ قورمہ روٹی دے دیں، اور اس نے قورمہ روٹی دے دیا، یہی نوٹ ہم نے اس کو دے دیا. یہ قورمہ روٹی کھانا حرام. اچھا، اب یہ نوٹ میں نے دکھایا نہیں، صرف یہ کہا کہ وہ بھائی 100 روپے کا قورمہ روٹی دے دو، تو اس میں قورمہ روٹی دے دیا. اور اب میں نے اس کو یہی 100 کا نوٹ پیش کر دیا جو کہ حرام قطعی تھا میرے پاس. تو یہ جو کھانا ملا نا یہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس 100 روپے سے دو، میں نے یہ تو اپنے رکھا تھا اپنے جیب میں کہ 100 روپے کا دو. تو آج کل سودے کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کا دے دو، عام طور پر طریقہ یہی ہے کہ دے دو، پھر وہ اسی سے پیمنٹ کرتے ہیں یا بعض اوقات ادھار اٹھا لیتے ہیں. اکثر تو ادھار کے ہی کھاتے چلتے ہوتے ہیں. اب نوٹ ایک ہی ہے، چاہے وہ جیب میں رکھی ہو یا ہاتھ میں رکھی ہو، تو یہ حرام قطعی نہیں رہے گی ہمیشہ کے لیے. حرام قطعی تو ہے ہی ہے نہیں، وہ یہ نوٹ تو اس کے حق میں تو حرام قطعی ہے، لیکن اس کے ذریعے جو اب یہ چونکہ اس نے اس کے بدلے نہیں مانگا، 100 روپے کا مانگا اور اس نے کھانا لیا، تو یہ کھانا جو ملا یہ حلال ہے، لیکن اس نے جو دیا یہ تو حرام ہی ہے نا. وہ نوٹ البتہ اس کا وہ عمل تو جو اس نے جس ذریعے سے آمدنی حاصل کی یا نوٹ کمائی وہ تو حرام ہی ہوا نا، مگر وہ کھانا جو اس انداز اس نے لیا اس کا کھانا جائز ہو گیا. کمائی میں نے لفظ نہیں لیا تھا، حاصل کی، جس کو کمائی بھی نہیں کہیں گے، جیب کاٹ کر، چوری کر کے، چھین کر کسی سے زبردستی ناجائز طریقے پر جو چھیننا، جس کو ڈکیتی یا غصب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپا یہ طبقہ بھی ہمارے قریب آ سکتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ماحول میں آئے. جہانگیر بمبئی سے جن کا تعلق ہے، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک نو مسلم جو کبھی دین حق کی روشنیوں سے دور گناہوں بری زندگی میں مگن تھا، جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ جسے دھن سوار تھی ناچنے گانے کی اور بے حیائی کی دنیا میں نام کمانے کی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا. اللہ عز و جل نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کی زیارت، شیریں آواز، کردار و عمل کے صدقے اس نوجوان کو شورش زدہ زندگی سے نجات عطا کی. اس کا دل مضطرب کر دیا، اس کی حیات میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. ایمان کی روشنیوں سے فقط اسے ہی نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی سرفراز فرماتے ہوئے اپنے پیارے محبوب مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی صف میں جگہ عطا کر دی. ان کو آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا. جنید شیخ ان کو آپ نے مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. ہمارے وہ حیدرآباد کے اسلامی بھائی تھے حاجی رفیق کابینہ کے نگران ہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یوں مطلب کہ آئیں تو آپ بھی آئیے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اپنے آپ کو سنتوں کی خدمت کے لیے آپ پیش کیجئے اور ان راستوں سے بچیے. حب جا کے حوالے سے، ان تمام معاملات کے حوالے سے کافی سارے مدنی پھول الحمدللہ ہم نے آج کے اس سلسلے میں دیکھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھہریے، اپنے عزم کا اظہار کیجئے.
गीबत के खिलाफ जंग जारी रहे, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहे, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक